الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نبذ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک تسبیحات بھی. اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی معظم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانۂ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لا مکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تابہ، سرنشین مہوشاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکمیل عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر تابہ، رازدار ما وحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و ارادت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز، محترم، مکرم سامعین، ذی وقار، واجب الاحترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی بلندیوں پر ہے چرچا رسول کا، کتنی بلندیوں پر ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ رسول کا. مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا. پوچھا جو میں نے چاند سے تو اتنا ہنسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوہ رسول کا. کافر بھی 60 آ کے مسلمان ہو گئے، کچھ ایسا پر جمال تھا چہرہ رسول کا. تو معزز سامعین حضرات، گناہ کبیرہ اور ان کے برے اثرات کے عنوان سے کچھ گفتگو میں نے آج آپ کے گوش گزار کرنی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کلمت الحق، حق بات کہنے کی اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے ایمان والو، جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے رک جاؤ گے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر باز آ جاؤ گے تو جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں انہیں میں ویسے ہی معاف فرما دوں گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کر دوں گا. انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں رکھی گئی ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی. ایک مخلوق وہ ہے جس کو عقل و فہم و فراست کا چراغ تو دیا گیا ہے لیکن شہوات اور خواہشات اس کو نہیں دی گئی. دوسری مخلوق وہ ہے جس کو شہوات اور خواہشات تو دی گئی ہیں لیکن عقل و فہم و فراست کا چراغ اسے نہیں دیا گیا. تیسری مخلوق وہ ہے جسے شہوات اور خواہشات بھی دی گئی ہیں
اور ساتھ ہی ساتھ عقل و فہم و فراست کا چراغ بھی دیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلی مخلوق جسے عقل و فہم و فراست کا چراغ دیا گیا ہے، شہوات نہیں دی گئیں، وہ ملائکہ یعنی فرشتے ہیں۔ ان کے پاس عقل تو ہے لیکن شہوات نہیں۔ دوسری مخلوق جن کو صرف شہوات دی گئی ہے، خواہشات دی گئی ہیں اور عقل کا چراغ انہیں نہیں دیا گیا، وہ چوپائے یعنی جانور وغیرہ ہے۔ تیسری مخلوق جسے شہوات اور خواہشات بھی دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں عقل و فہم و فراست کا چراغ بھی اسے دیا گیا ہے، وہ انسان ہے۔ اب اگر یہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے ضمیر کی چادر کو گناہوں کی دلدل میں گندا اور غلیظ کر لیتا ہے تو پھر یہی انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ تو انسان کو جو ہے اچھائی اور برائی، انسان کی فطرت میں اچھائی اور برائی دونوں رکھی گئی ہیں، اور اس کو ایک طرف بتلا دیا گیا کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اور دوسری طرف بتلا دیا گیا یہ برائی کا راستہ ہے۔ اس اچھائی کے راستے پر چلے گا، اس نیکی کے راستے پر چلے گا، تھوڑی مشکلیں تو آئیں گی لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ظاہر ہوگا، اور اگر اس برائی کے راستے پر چلے گا تو بظاہر آسانیاں، آسودگیاں، سہولتیں اور آسائشیں تو تجھے نظر آئیں گی لیکن نتیجہ بڑا ہی بھیانک اور پرخطر جو ہے ظاہر ہونے والا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجیبت الجنہ فی المقارب و اجیبت النار فی الشہوات، یعنی جو جنت ہے وہ مشکلوں کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے، اور جو جہنم ہے وہ خواہشوں، لذتوں اور آسائشوں کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے۔ تو انسان سے جو ہے کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے اور انسان سے کوئی بھی چیز جو ہے چھپا کے نہیں رکھی گئی ہے۔ اس کو دونوں راستے بتا دیے گئے ہیں کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اس اچھائی کے راستے پر چلے گا تو یہ فائدے ہوں گے اور اس برائی کے راستے پر چلے گا تو یہ نقصان ہوں گے۔ دونوں راستے اللہ نے بتا دیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کیا ہم نے تجھے دونوں راستے بتا نہیں دیے تھے، یا ہم نے تجھے دونوں راہیں بتا نہیں دی ہیں کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے، اور اس اچھائی کے راستے پر چلے گا تو فائدے تجھے پہلے بتا دیے ہیں اور اس برائی کے راستے پر چلے گا تو نقصان تجھے پہلے بتا دیے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ یہ اچھائی کے راستے پر چلتا ہے یا برائی کے راستے پر چلتا ہے۔ اگر اچھائی کے راستے پر چلے گا تو نتیجے ظاہر سی بات ہے اچھے نکلیں گے، اور برائی کے راستے پر چلے گا تو نتیجے ظاہر سی بات ہے خراب آنے والے ہیں۔ جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے جہنم کے دردناک عذابوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اس کو ترغیب بھی ہے، اس کو ترغیب بھی ہے، اس کو ڈرایا بھی گیا ہے، اسے خوشخبری بھی دی گئی ہے، اس کو بشارت بھی ہے اور اس کو تنذیر بھی ہے۔ اور یہ نبیوں کا منصب ہے کہ وہ مبشر بھی ہوتے ہیں اور وہ نذیر بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور جو ہے وہ ڈر بھی سناتے ہیں۔ تو اب انسان کے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح ہے، وہ کتاب رحمت قرآن مجید اٹھائے تو کوئی بھی چیز اس کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے اس کے سامنے واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے گزر جائے اور جو ہے کتاب رحمت قرآن مجید سے بے اعتنائی برتے، ورنہ ہر چیز قرآن مجید کے اندر جو ہے واضح طور پر اور ظاہر طور پر اور کھلے طور پر بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا، پھر بھی انسان کے اندر برائی کی طرف ایک کشش ہوتی ہے، اس کے اندر شہوات بھی ہے، خواہشات بھی اس کے اندر موجود ہے، فطری جذبات بھی ہے اور نفسیات بھی جو ہے اس کے اندر پوٹ پوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو پھر بھی اس سے گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے۔ لیکن اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو رب فرماتا ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے، تو نے اپنے دامن کو گناہوں کی گندگی سے بھر لیا ہے تو پھر پلٹ آ، میری چوکھٹ پہ آ جا، ابھی میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر تو نے گناہ کر بیٹھا ہے، تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تو پلٹ آ، ابھی توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا ہے،
ابھی سورج مغرب سے طلوع تو نہیں ہوا ہے، تو پلٹ آ، تو آنسو بہا، تو رو رو کر مجھ سے معافی مانگ، تو سچے دل سے جو ہے اپنے گناہوں سے جو ہے معافی مانگ لے، میں تجھے ایسا کر دوں گا، میں تجھے اس طرح کر دوں گا جس طرح تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بندے پر رحمت ہے کہ وہ اس طرح گناہگار کو کر دیتا ہے جب سچی توبہ گناہگار کر لیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ حضرت علامہ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، رب کہتا ہے 100 بار توبہ شکستی باز آ باز آ، اے میرے بندے اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے تو واپس آ جا، میں تجھے پھر بھی معاف فرما دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے، میری رحمتوں کو میرے غضبوں کو جو ہے میری رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو اللہ کی رحمتیں اللہ کے غضب پر چھائی رہتی ہیں، اللہ کے غضب پر غالب اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں۔ اچھا، جو گناہ کبیرہ ہیں ان پر توبہ واجب ہے، اور جو صغیرہ گناہ ہیں وہ نیک اعمال سے، وضو سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، جو صغائر گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ خود بخود جھڑتے رہتے ہیں۔ اگر توبہ نہ بھی کی جائے تو وہ پھر بھی جھڑتے رہتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان پر توبہ واجب ہے، ان پر توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر بندے نے توبہ نہیں کی تو پھر جو ہے ان گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اللہ چاہے تو معاف فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کے اوپر واجب نہیں ہے تو وہ معاف بھی کرے، اگر چاہے تو وہ معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ لیکن اگر بندہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بھی رب کی رحمتوں کے دربار میں آ جاتا ہے اور رب کی رحمتوں سے دامن امید پھیلا کر معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بندہ گناہوں پر جمع رہتا ہے، اٹا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سزا دینے پر قادر ہے۔ اچھا، انسان کی فطرت میں اچھائی بھی رکھی گئی ہے اور برائی بھی رکھی گئی ہے۔ جب دونوں چیزیں ہیں تو دونوں چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، بلکہ برائی کی طرف فطرتاً انسان کا دماغ زیادہ جاتا ہے، کیونکہ برائی میں جو ہے رب نے ہی لذت رکھی ہوئی ہے۔ برائی میں لذت ہے، سکون تو نہیں کہہ سکتے، لطف ہے، اور جو ہے آسودگی گناہ میں معلوم ہوتی ہے۔ ہم نماز میں آ جائیں، فجر میں اٹھ کے آتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بظاہر سی بات ہے۔ حضور نے بھی فرمایا اجیبت الجنہ فی المقارب، جنت جو ہے مشکلوں کے پردوں میں لپیٹ کے رکھی گئی ہے، تو فجر میں اٹھنا کمال ہے۔ تو اگر انسان کو شہوتیں دی گئی ہیں، عقل بھی دی گئی ہے، تو اس کا رجحان ظاہر سی بات ہے برائی کی طرف ہوگا۔ انسان ہے تو آزمائشیں ہیں، لیکن اس آزمائش میں بھی اس کے لیے حسن رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی نابینا یہ کہے کہ میں نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو بتائیے اس میں اس اندھے کا کوئی کمال ہوگا؟ وہ کہے کہ میں کبھی ساری زندگی سنیما گھر نہیں گیا اور میں نے کسی تصویر یا پکچر کو نہیں دیکھا، تو بتائیے اس نابینا کا، اس اندھے کا کوئی کمال ہے؟ کمال تو اس انسان کا ہے جس کی آنکھوں میں نور ہے اور شباب کی بجلیاں ہیں اور حسن و جمال جو ہے اس کے آگے دکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن وہ کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کمال تو اس انسان کا ہے جو ایسے گندے اور پر ماحول معاشرے میں رہتا ہے، اگر چاہتا تو حسن و جوانی اس کے آگے پیچھے موجیں مارتی پھرتی، لیکن کبھی اس نے اپنے دامن کو گناہوں کی گندگی میں ملوث نہیں ہونے دیا۔ تو کمال تو اس انسان کا ہے، اور کمال تو اس مرغابی کا ہے جو پانی کے اندر بھی رہتی ہے لیکن اپنے پروں کو گیلا بھی نہیں ہونے دیتی۔ تو کمال تو اس انسان کا ہے جس کو شہوتیں اور لذتیں بھی دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عقل و فہم و فراست کا چراغ بھی دیا گیا ہے۔ وہ عقل و فہم و فراست کے چراغ کی روشنی میں چلتا ہے اور اپنے رب کا قرب پاتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اچھا، پھر بھی جب جو چیز دی گئی ہے اس چیز کا ہونا ممکن ہے، گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، اور خواہشات بھی اس کے اندر ہے، پھر جوانی بھی ہے۔ اچھا، جوانی سے یہاں مجھے ایک بات اور یاد آئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے
اللہ کے نزدیک اس بندے سے زیادہ محبوب اور پیارا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور جو انسان بڑھاپے میں بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے برا اور بدترین شخص کوئی نہیں ہے جو بڑھاپے میں گناہ کرتا ہے۔ تو یہ جوانی جو چیز ہے، کیونکہ بشر ہے، خواہشات بھی ہے اور جوانی بھی ہے۔ وہ کسی نے جوانی کے بارے میں کہا تھا نا کہ کبھی آتا ہے جیون میں خیالاتوں کا ہنگامہ، ہنسی راتوں یہ جذباتوں ملاقاتوں کا ہنگامہ، جوانی کے قیامت دور میں یہ سوچتے ہیں سب یہ ہنگامے کی راتیں ہیں، یہ ہے راتوں کا ہنگامہ۔ تو جوانی کے باوجود اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوانوں کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو اب بوڑھے ہیں وہ گناہوں سے استعفیٰ لے لیں اور کیا ریٹائرمنٹ لے لیں، کیونکہ اب ویسے ہی جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ میں چل رہے ہیں، نہ جانے کس دن زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور پھر لوگ کہتے رہ جائیں کہ آج خان صاحب چلے گئے ہیں۔ تو ابھی موقع ہے، اب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور جو جوان ہیں وہ بھی چاہے کہ گناہ کوئی نہ ہو، لیکن اگر پھر بھی تو گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور میں معافی مانگ لیں اور ہمیشہ کے لیے ان گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں۔ مشکل نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے حضرت گناہوں کو چھوڑنا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، آج بھی ایسے بندے اس دھرتی پہ ہیں جنہوں نے گناہ کے جو قریب ہی نہیں جاتے۔ ہمارے لیے مشکل اس لیے بن گیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے گناہوں میں ملوث ہے، ورنہ مشکل نہیں ہے۔ میں اسے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا چلوں۔ سلطان محمود غزنوی ایاز سے بڑا پیار کرتا، اور جو دوسرے وزیر اور مشیر تھے وہ جلتے تھے حسد کی آگ میں ایاز پر کہ بادشاہ نے اس میں ایسی کیا خوبی دیکھی ہے کہ بادشاہ اسی کو ترجیح دیتا ہے اور سب سے زیادہ اسی کو چاہتا ہے۔ اور بادشاہ یعنی محمود غزنوی کبھی کبھار ایسا کام کرتا کہ دوسرے وزیروں پر اور لوگوں پر ایاز کا، حضرت ایاز کا جو ہے تفوق ظاہر ہوتا۔ ایک دن بادشاہ محمود غزنوی ایک تالاب کے کنارے ٹہل رہا تھا، ایک کنیز کے ہاتھوں میں جو ہے قیمتی موتیوں کی تھالی یا جو ہے کوئی برتن تھا اور اس میں قیمتی موتی رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ایک برتن، ایک ڈبیا اس تھالی سے اٹھائی اور اس میں سے قیمتی موتی نکالے اور دریا میں پھینکنے شروع کر دیے۔ سارے موتی دریا میں پھینک دیے تو پھر بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ سنو، تمہیں اس دریا سے یہ موتی نکالنے ہیں، اور سن لو تمہارا بدن اور تمہارے کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے۔ اب جو وزیر تھے وہ کہنے لگے یہ حکم ہی ایسا ہے، اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی، اسے نہیں بچایا لا جا سکتا، کیونکہ ایسے موتی بھی نکالنے ہیں اور بدن اور کپڑے بھی بھیگنے نہیں چاہیے، یہ تو حکم ہی ایسا ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایاز نے پانی میں چھلاگ لگا دی اور پانی کی تہ سے موتی نکالے، ہتھیلی پہ رکھے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ پانی سے کپڑے بھیگ چکے تھے، جسم نچل رہا تھا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا ایاز، میں نے تجھے کہا تھا تیرے کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے، لیکن یہ کیا ہوا، تیرے کپڑوں سے پانی نچل رہا ہے، تیرا بدن بھیگ چکا ہے۔ تو جناب حضرت ایاز نے ہاتھ جوڑ لیے اور بادشاہ کے سامنے عرض کی بندہ نواز آپ کے دو حکم تھے، پہلا حکم تھا موتی تہ سے نکالنے ہیں، دوسرا حکم تھا پانی سے کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے۔ میں نے ایک حکم تو پورا کر دیا ہے، دوسرے میں غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جہاں انسان نیکیوں کے موتی لا سکتا ہے وہ رب کے حضور میں پیش کر دے، اور جہاں اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بندہ ہے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سچے من سے اپنے رب کے حضور میں اپنے گناہوں کا اور اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ 7-8 سال تک جب تک وہ بلوغت کے حد بلوغت کو پہنچتا ہے اس کا نامہ اعمال نہیں کھولا جاتا۔ اگر آج بھی ہم سچے من سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں تو اللہ ایسا ہی کر دے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ کی رحمتیں بڑی بہت وسیع ہیں۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے رونے لگا، اور اس نے اپنے گناہوں کا تذکرہ حضور کے سامنے رکھا کہ حضور میں بڑا پاپی ہوں اور مجھ سے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے اسے دلاسا دیا اور فرمایا کہ تیرے گناہ جتنے زمین پر درخت ہیں ان کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کی حضور ہاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔
پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کی ہاں بندہ نواز اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کی حضور اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کی ہاں بندہ نواز اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اب تو مجھے بتا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کی حضور اللہ کی رحمتیں تو بہت بڑی ہیں، میرے گناہ اللہ کی رحمتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اگر اتنا بڑا وقت کا گناہ گار اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے تو پھر بھی اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تو حالانکہ گناہ گار ضرور ہیں لیکن اتنے بڑے تو نہیں ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں اور حضور سے وفاؤں کے رشتے بھی ہمارے مسلسل ہیں۔ تو اس لیے اگر گناہ ہو گیا ہے تو رب سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ کبھی بھی کسی کبیرہ گناہ کے پاس جان بوجھ کے نہ جائیں۔ اگر غفلت میں اور بے خبری میں کبھی گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ شیخ معظم آپ فرمایا کرتے تھے دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جاتے لاچاریا میں۔ یعنی آپ فرماتے ہیں نہ میرا دل برا ہے نہ میری نیت بری ہے، لیکن کیا کروں مجھ سے مجبوری میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر مجبوری میں گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کے دربار میں آ جائیں، اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہے اور بہت بڑی ہے۔ اچھا جو صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں امت کے مشاہیر کا، بزرگان دین کا اور علماء امت کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ صرف 7 ہیں، اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس میں اس طرح کے گناہ ہیں، زنا ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جنگ سے بھاگنا ہے، سود بیاج، یہ بڑے بڑے جو اس قبیل کے گناہ ہیں، اس طرح کے گناہ ہیں۔ اس حدیث میں ان گناہوں کا تذکرہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ 70 گناہ ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد 467 ہے۔ اور حضرت ابن حجر نے الجوازر کے اندر گناہوں کا تذکرہ کیا تو 700 گناہ کبیرہ گنوائے اور دعویٰ کیا کہ یہ 700 گناہ کبیرہ ہیں۔ بہرحال جس گناہ پر وعید ہو، جس گناہ پر حد ہو، جس گناہ پر جہنم کا تذکرہ ہو، یا جس گناہ پر نبی علیہ السلام یا پچھلے نبیوں کی یا فرشتوں کی لعنت ہو، علماء نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کہلائیں گے۔ گناہ کبیرہ ہوں یا گناہ صغیرہ ہوں، علماء نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ جس صغیرہ گناہ کو بھی بندہ بار بار کرتا ہے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور جس کبیرہ گناہ پر بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے وہ صغیرہ کیا وہ کبیرہ کیا وہ صغیرہ بھی نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھے ہوئے رجسٹروں سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ اگر صغیرہ گناہ کو بھی ہم بار بار کریں گے نا تو صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ جیسے سنت پڑھنا یہ صغیرہ میں آتا ہے، حالانکہ اور بھی صغیرہ کی قسمیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن مختصر تقریر مجھے کرنی ہے۔ جب ہم سنتیں چھوڑتے ہیں اور ہمیشہ چھوڑتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو یہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا، صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور جب کبیرہ پر سچی توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھے ہوئے رجسٹروں سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ جس گناہ کو بندہ چھوٹا سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، رب کے نزدیک وہ گناہ بڑا ہوتا ہے۔ اور میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس چھوٹے گناہ کو بھی بندہ بڑا سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں کیا کر بیٹھا، تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو بات میری بتانے کی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کوتاہیاں، جو سستیاں ہوتی ہیں، انسان کی زندگی پر اس کا بھی اثر پڑتا ہے اور انسان کو اس سے بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگان دین کا اس حوالے سے زندگی دیکھیں تو بزرگان دین نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے کہ گناہوں کے اثرات بد کتنے ہوتے ہیں اور کیسے کس طریقے سے گناہوں کے اثر بندے کی زندگی پہ پڑتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو ویسا معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہے اگر انسان کی زندگی میں وہ سرزد ہونے لگے تو پھر انسان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہیں،
اور آپ تابعی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک کنگال مفلس غریب انسان کو جو غربت و تنگدستی کی زندگی گزارتا تھا اس کی قسم و کرسی پر اسے تانا دے دیا. اس واقعے کو 40 سال ہو گئے. 40 سال کے بعد میں خود اس جو ہے گناہ میں اس جو ہے عذاب میں گرفتار ہو گیا اور میں غربت میں مبتلا ہو گیا اور میرے اوپر لوگوں کا قرض ہو گیا. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے 40 سال پہلے کسی مسلمان کو اس کی غربت کا تانا دیا تھا. پھر آپ اس کے پاس گئے, اس سے معافی مانگی اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غربت سے نجات عطا فرمائی. ایک اور بزرگ ہے, وہ کہتے ہیں میں گیا مسجد نماز جمعہ پڑھنے کے لیے, تو نماز جمعہ کے بعد میرے چپل چوری ہو گئے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تکلیف مجھے کیوں پہنچی ہے اور یہ پریشانی مجھے کیوں لاحق ہوئی ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا کہ آج جو میں نے نماز جمعہ کے لیے غسل کیا ہے وہ غسل میں نے سنت رسول کے مطابق نہیں کیا ہے. سنت رسول کے مطابق غسل نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سزا اور مجھے یہ جو ہے مصیبت پہنچی ہے کہ میرے جوتے اور میرے چپل غائب ہو گئے. العیاذ باللہ. ہمارے بزرگ ان باتوں کا بھی خیال رکھتے. اور حضرت ایک اور بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا مسجد, ایک بندہ تھا جو زارو قطار رو رہا تھا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو رو رہا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے. اس کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ بناوٹ اور تسنا کے آنسو ہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نماز کی نیت باندھی اور میں 40 دن تک مسلسل نمازیں پڑھتا رہا, لیکن میں اپنی نمازوں کی لذت اور سرور سے دور کر دیا گیا. میری نمازوں سے سرور اور لذت چھین لی گئی اس لیے کہ میں نے ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے میری سواری اور میری باندی سے بھی کوئی تکلیف پہنچے, میں دیکھوں کہ وہ میری نافرمانی کر رہی ہے, تو میں پھر غور کرتا ہوں تو مجھ سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہو گیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری باندی یا میری سواری مجھ سے نافرمانی کرتی ہے. تو حضرت امام محمد بن سیرین کے قول آپ نے سنے, دوسرے بزرگان دین اور ائمہ دین کے قول بھی آپ نے سنے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن صرف ایک مشکوک لقمہ کھایا. مشکوک لقمہ اسے کہتے ہیں جو حرام کا نہ ہو, حلال کا ہی ہو لیکن اس میں شک پیدا ہو جائے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک ہی لقمہ مشکوک کھایا تو میں روحانیت کے اعتبار سے 40 سال پیچھے کر دیا گیا. اللہ اکبر. آج ہم ذرا اپنے رزق پر غور کر لیں کہ اس بزرگ نے ایک لقمہ کھایا اور روحانیت کے اعتبار سے اللہ نے 40 سال پیچھے انہیں کر دیا, اور جو آج ہمارا رزق ہے وہ کس طرح کا ہے نا. ہم اگر کبھی غور کریں تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو 10-20 روپے جو ہے ایسے کما لیتے ہیں, ورنہ پوری کمائی تو محنت سے ہوتی ہے. میرے بھائی اگر میں 500 روپے کا کہیں سے کپڑا لینے جاؤں اور 499 روپے میرے پاس میری محنت کے ہوں, امامت کے ہوں اور لوگوں کے جو ہے ہدایہ وغیرہ کے ہوں, اور 1 روپیہ میں نے کسی کو ٹوپی پہنا کے وہ حاصل کیا ہو اور 500 روپے میں اسے دے دوں, 499 روپے میری محنت کے اور 1 روپیہ میں نے کسی سے دھوکہ دے کے کمایا, تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کپڑے سے پڑھنے والی نماز قبول نہیں ہے, کیونکہ اس 1 روپے نے 499 روپے اللہ حاضل قیاس. آپ اسی پر قیاس کریں. میں تو چھوٹی مثال دے رہا ہوں, اگر 10 لاکھ میں بھی 10 روپے مل گئے تو سارے کے سارے خراب ہیں. تو ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ جو ایک ہی پیسہ ہے, جس طرح ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, اسی طریقے سے 1-2 روپیہ پوری رقم کو خراب کر دیتا ہے. پھر اس کپڑے سے ہم نماز بھی پڑھیں تو ہمیں سرور نہیں ملے گا بلکہ قبول ہی نہیں ہوگی. جو ایک لقمہ بھی کسی کا حرام طریقے سے کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے, یہاں یہ بات بھی سن لیں, نہ اس کی خود دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ نیک لوگوں کی دعائیں اس کے حق میں قبول ہوتی ہیں. وقت کا ولی, وقت کا پیر یا وقت کا امام بھی اس کے لیے دعائیں کرے جس کا رزق حرام ہے, اس کے حق میں دعا قبول ہی نہیں ہوتی. آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ مولویوں کو بھی دعا کہاں قبول ہوتی ہے, یہ بڑے بڑے امامے باندھ کے گھومتے ہیں, بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں, ان کی بھی دعا کہاں قبول ہوتی ہے. تو بھائی نقصان ہمارا نہیں ہے,
کمی ہماری نہیں ہے، کمی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کے رزق میں ضرور کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے. آپ رزق جو ہے اچھا کر لیں. پھر مجھ جیسا نکما عالم بھی اگر ہاتھ اٹھا دے نا تو اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دے، لیکن ہمارے رزق میں ہی کمی ہے. بلکہ حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچا ہے. اللہ کا گھر کعبہ نظروں کے سامنے ہے، اور یمد یدیہ ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور دونوں ہاتھ لمبے کر کے دعا مانگتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ یمد، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. حضور نے فرمایا اس نے جو کھایا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو لباس پہنا وہ حرام کا، اور جو اسے غذا دی گئی ہے وہ حرام کی. فأنا یستجاب لذلک. حضور نے فرمایا پھر بتاؤ مجھے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر لقمہ پاک نہیں ہے، رزق پاک نہیں ہے، تو پھر نہ آپ کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی اور نہ نیک لوگوں کی دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوگی جس کا رزق حلال نہیں ہے. تو اپنے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ بندے کا رزق جو ہے حلال کا نہ ہو. میں کہتا ہوں بھائی کم کھا لو، 2 روپے کما لو، 4 روپے کما لو. ضروری نہیں ہے مرغا مسلم اور بریانی اور پلاؤ بھی کھاؤ. ضروری نہیں ہے ہمارے بنگلے جو ہے لمبے چوڑے ہوں، ہمارے نام پہ پلازے اور ہوٹلیں ہوں. ارے غربت کی زندگی گزار لو، سادی زندگی گزار لو. آلو کھا لو، مچھلی اور جو ہے یہ دال وغیرہ کھا لو. مچھلی میرے منہ سے نکل رہی ہے، امام مچھلی کھاتے ہیں نا. تو میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ کم کھائیں، کم کمائیں، لیکن حلال کا ہو. حرام کا اگر ایک لقمہ بھی مل گیا تو پھر اولاد بھی نافرمان ہو جائے گی. پھر لوگ جو ہے، میں اگلے جمعے میں بھی یہی موضوع ہے، بعد میں بتاؤں گا کہ رزق حرام کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آتی ہیں اور بندے کو کتنی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو گناہ کبیرہ میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی بھی مول لینی پڑتی ہے اور اس کا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے. اور اگر ماں باپ جو اللہ ہے، جو رازق ہے، وہ اگر ناراض ہو گیا تو بتاؤ مجھے بندے کے پلے کیا رہا. اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو چاہے انسان جتنی اونچی ہواؤں میں اڑتا پھرے لیکن اس کے دل کو سکون نہیں مل سکتا. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو اگر وہ بندہ دنیا کا سارا حسن بھی اپنے قدموں میں کشید کر لے اور دنیا کی دولتیں اس کے قدموں میں پڑی ہو لیکن اسے جو ہے قرار نہیں آئے گا، اسے سکون نہیں آئے گا، اس کی زندگی جو ہے بے سکون ہوگی، مضطراری زندگی وہ گزارتا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کی طرف اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی طرف اپنی زندگی کو لے جائیں. جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اسے حضور کی ناراضگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، اللہ کی ناراضگی اور رب کی رحمتوں سے دوری. یہ ایک ایسی مصیبت ہے جو اس پہ آن پڑتی ہے اور جب رب ناراض ہو گیا تو پھر کچھ بندے کے پلے نہیں رہا. اگر رب راضی ہے تو سب راضی، اگر رب ناراض ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے بندے کے پاس. اور دوسری خرابی جو انسان کو پہنچتی ہے گناہ کبیرہ کرنے کے بعد، اسے دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہیں، اسے قبر میں بھی سزائیں ملیں گی اور کل قیامت کے دن جو سزائیں ہیں وہ تو ملیں گی. تو اس لیے گناہ کبیرہ کرنے والا انسان دنیا میں بھی سزاؤں کو بھگتتا ہے. یہ الگ بات ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. آج انسان کتنے پیسے جو ہے ادھر ادھر لگاتا ہے بیماریوں میں، پریشانیوں میں، کورٹ کچہریوں میں، اور وہ سوچتا ہے یہ تو اس ظالم نے مقدمہ کر دیا. میرے بھائی یہ تیرے کچھ گناہ کی سزا ہے جو رب نے تجھے دی ہے. اللہ کی قسم میں سچے دل سے کہتا ہوں اگر ہم گناہ کبیرے سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیں اور رزق حلال کمانے کی کوشش کریں تو جو آج ہمارے پاس اتنی دولتیں ہونے کے بعد ہمارے چہرے مسکرائے رہتے ہیں اور ہمارے گھروں کے جھگڑے اور فساد اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت سے جو ہے عطا فرما دے گا. اچھا، مختلف گناہوں کی مختلف سزا ہوتی ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے اس قوم کے اندر اللہ ایسی بیماریاں نازل فرماتا ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہوتا. آج ایڈس ان ممالک کے اندر عام ہے جن ممالک کے اندر زنا عام طور پر پایا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں ہیں، اور علماء نے لکھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. ان میں سے علماء نے ایک گناہ گنوایا، ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جو بھی بندہ ہوگا، وہ میں ہوں یا عام میں سے کوئی ہو، آپ اس پہ نشان لگا دیں اور اس کی زندگی کا آپ تجربہ کر لیں. جو بھی ماں باپ کا نافرمان ہوگا وہ جو آخرت میں قبر میں جو اسے سزائیں ملیں گی وہ تو ہوں گی ہی، وہ تو الگ ہے،
ماں باپ کا نافرمان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں کر دے گا. تو اس لیے کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائے اور اسے قبر میں بھی سزا ملے گی. حضور نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر الجیران. قبر یا تو جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں کا ایک گھرا ہے. تو جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اسے دنیا میں تو آخرت میں بھی سزا ملے گی, قبر میں بھی ملے گی, اور جو ہے دنیا میں بھی وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوگا. تو ہم بھی اس بات پہ جو ہے غور کریں کہیں ہم تو اس چیز کا شکار نہیں ہو رہے ہیں. اور ایک دوسرا گناہ حضور نے فرمایا الصبح فی الرزق. جو بندہ صبح کو سونے کا عادی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. اور جو بندے صبح نماز پڑھتے ہیں اور حضور پہ درود و سلام پڑھ کے پھر اپنے بزنس اور کاروبار میں لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا. بھلے ہی وہ انسان سادی زندگی گزارنے والا ہو لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا, وہ پریشانیوں سے جو ہے نجات پایا ہوا ہوگا. اس لیے نہ کبھی ماں باپ کی نافرمانی کریں اور نہ کبھی صبح کو سونے کے ہم عادی بنیں. آج جو یہ مصیبتیں ہم کو آتی ہیں نا یہ ہمارے ہی جو ہے گناہوں کا ثمرہ ہے. اور یہ کہتے ہیں خود کردہ علاج نہیں, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ گناہوں کی سزا ہمیں پہنچ رہی ہے کہ ہم کمانے کے باوجود بھی پریشانی میں ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان گناہوں کی زندگی گزارتا ہے تو وہ توفیق نیکی اور توفیق اچھائی سے دور کر دیا جاتا ہے, پھر اسے اچھائی کی توفیق ہی نہیں ملتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی ایسے وسائل نہیں ہوتے لیکن اللہ انہیں نیکی کی توفیق دے دیتا ہے. اور بعض بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ذریعے بھی ہوتے ہیں, اگر وہ چاہتے تو نیک بن سکتے تھے, نیکی پھیلا سکتے تھے, لیکن انہیں اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور میں کہتا ہوں کہ بندہ خود نیکی کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ اسے توفیق ہی نہ دے. اور اللہ توفیق کیوں نہیں دیتا ہے؟ جب انسان گناہوں میں منہمک ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر جو ہے اچھائی کی توفیق چھین لیتا ہے. اور بعض نیکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. حضور نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو, اگر کہ تم اپنے مومن بھائی سے مسلمان بھائی سے ہنس کے ملتے ہو مسکرا کے ملتے ہو تو اس نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ ملاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو الگ ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. بتاؤ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن بعض لوگوں کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ان کے ماتھے پر ہر وقت تیوری رہتی ہے اور ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں, ہر وقت غصے میں رہتے ہیں جیسے جناب ابھی بیوی سے لڑ کے آئے ہو. تو بعض نیکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن بندے کو اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اور حضور نے فرمایا کہ جب انسان گناہوں کی زندگی میں منہمک ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ اس سے توفیق ہدایت یعنی ہدایت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین سے ہی دور کر دیتا ہے. میں اس کی ایک مثال سے بس آخری بات ہے رکھنا چاہوں گا. ایک شخص عیسائی ہو گیا, اچھا خاصا متقی پرہیزگار شخص عیسائی ہو گیا. مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کہ یار وہ عیسائی کیوں ہو گیا. چند لوگ اور چند علماء مل کے اس کے پاس گئے کہ بھائی اس سے پوچھے تو صحیح کہ تجھے اسلام کی کس چیز نے بدزن کیا ہے اور تجھے عیسائیت کی کس چیز نے قریب کیا ہے. تو علماء اس کے پاس پہنچے تاکہ اسے اسلام کا تصوف, اسلام کی سربلندی, اسلام کی عزت اور اسلام کی عظمت اس کے سامنے رکھیں اور وہ واپس سست سے پلٹ کے اسلام کی طرف آ جائے. تو لوگ اس کے گاؤں میں گئے, اس کے گھر پہنچے اور لوگوں نے علماء نے اس سے بات کی کہ بھائی تجھے کس چیز نے اسلام سے دور کر دیا اور کس خوبی نے تجھے عیسائیت میں ڈھکیل دیا. تو وہ کہنے لگا اصل بات ہوئی اس طرح کہ میں ایک دن نماز فجر کے لیے مسجد میں گیا, سردی کا موسم تھا, میں نے بڑی مشکل سے پہلا وضو کیا تو میں نے سنتیں پڑھی, میں جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہا کہ امام کب آئے اور نماز پڑھائے. اچانک جو ہے امام کے آنے کا وقت ہوا لیکن اتفاقاً میری جو ہے ہوا نکل گئی اور میرا وضو ٹوٹ گیا. ادھر جماعت کھڑی ہو گئی اور امام جو ہے نماز پڑھانے لگا. میں نے دوبارہ وضو کرنے کو مشکل جانا
اور پہلے ہی وضو میں نے بڑی مشکل سے کیا تھا، تو دوبارہ وضو کرنے کو میں نے شاپ جانا اور میں یوں ہی بغیر وضو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن میں ڈرتا رہا کہ کہیں اللہ کے قہر و غضب کی بجلی میرے اوپر نہ گر جائے اور کہیں مجھے جلا کر راکھ نہ کر دے، لیکن سلام پھر گیا۔ میں اپنے گھر آیا اور پھر میں نے سوچا کہ اسلام تو سچا دین ہی نہیں ہے، اگر اسلام سچا دین ہوتا تو ضرور میرے اوپر کوئی نہ کوئی قہر و غضب کی بجلی گر جاتی اور میں جل کے راکھ ہو جاتا۔ علماء کرام، اور پھر اس نے کہا اس لیے میں نے دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت قبول کر لی۔ علماء کہنے لگے کہ تو کہتا ہے کہ تیرے اوپر کوئی قہر و غضب کی بجلی نہیں گری، ارے اس سے بڑا قہر و غضب اور کیا ہوگا کہ اس نے اپنا تجھ سے دین ہی چھین لیا۔ تو کہتا ہے مجھے ہوا کچھ نہیں، اس نے تجھ سے دین چھین لیا۔ آج بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے چوریاں کی ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے ڈاکے ڈالے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے لوگوں کو لڑایا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے غیبت کی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے لوگوں کو حق کھایا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے کتنوں کی عزت داؤ پہ لگائی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں سود کھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں پیاز کھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں یوں ہی معاشرے میں عزت پاتا ہوں، میں یوں ہی معاشرے میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہوں، مجھے لوگ سلام کرتے ہیں، لوگ میرے سامنے کرسیاں پیش کرتے ہیں، لوگ مجھے عزت مسلط پر بٹھاتے ہیں، میں نے جبر و ظلم کیا ہے لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعض مرتبہ انسان اس ڈھیل کو جو اللہ کی طرف سے اسے ہوتی ہے اسے اللہ کی خوشنودی سمجھ لیتا ہے، اگرچہ یہ جس منصب پر تھا، جس عہدے پر تھا، یہ چاہتا تو یہ نیکی عام کر سکتا تھا، یہ لوگوں کو انصاف دے سکتا تھا، یہ لوگوں میں عدل پھیلا سکتا تھا، یہ لوگ غریبوں کو ٹھکانہ دے سکتا تھا، لیکن اس منصب پہ پہنچنے کے بعد بھی اس کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت بھی کرے یا غریبوں میں یا جو ہے بے ظلم والے لوگوں میں عدل و انصاف پیدا کرے۔ میں کہتا ہوں کہ تو کہتا ہے اے بندے مجھے کچھ نہیں ہوا، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بدبختی تیری اور کیا ہوگی کہ اس نے تجھے نیکی کی توفیق بھی نہیں دی اور تجھے نیکی کی توفیق سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ بھی گناہوں کے وبال میں سے ایک وبال ہے کہ بندہ نیکی کی دعوت توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اسی عنوان کے متعلق اگلے جمعے میں آپ حضرات سماعت کریں گے، اور ہم آج ہی سچی توبہ کر لیں، من ہی من میں توبہ کر لیں، کوئی لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ امام کو توبہ لکھ کے دیں گے تبھی ہوگی، اور سچا عہد دل میں کر لیں اللہ سے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر سوچے کہ مولانا نے اچھی تقریر کی ہے اور بڑی اچھی تقریر کرتے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے صغائر اور کبائر تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی ہے سنت پڑھنے وما علیہ